علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات کا اسائنمنٹ نمبر 1 سالو کرنے جا رہے ہیں. اسلامیات 202 اور یہ 201 اگر کسی کی ہے تو وہ بھی سیم ہی ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، تو آئی تھنک اسائنمنٹ بھی آپ کی سیم ہی ہوگی. اوپننگ ڈیٹ اس کی 13 دسمبر ہے اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 17 دسمبر ہے. 17 دسمبر سے پہلے آپ نے اسے سبمٹ کروانا ہے اور ٹوٹل مارکس اس کے 20 ہیں. اپنے کوشچن پہ چلتے ہیں. ہمارے کوشچن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اسلام میں ڈفرینٹ عبادت کرنے کے طریقے ہیں، جن میں سے 4 انہوں نے یہاں پہ لکھ دیے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یعنی یہ فرض ہیں ہم پہ 4. ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 فرائض ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کرنی ہے. یعنی آپ نے اس اسائنمنٹ میں نا ان چاروں کے لیے باری باری یا ایک حدیث یا ایک آیت، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. دونوں چیزیں نہیں لکھنی، ورس اور حدیث. یعنی ان چاروں کے لیے آپ نے ایک حدیث یا ایک آیت لکھنی ہے اور پھر اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دینی ہے. جیسے آپ نے 9th 10th میں پڑھا ہوگا نا اسلامیات میں کہ آپ حدیث کرتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینی ہے اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے جی. تو ڈائریکٹ اپنے سولوشن پہ چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. کوشچن ہم نے لکھ لیا. اب سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نماز کی ہیڈنگ دی پریئر، اور اس کے لیے میں نے حدیث یوز کی ہے اور اس حدیث میں آپ نے صرف اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک یہاں پہ سیکرٹ بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ کی 9th 10th اور فرسٹ ایئر کی اسلامیات ہے نا، اسی میں سے میں نے احادیث اٹھائیں، وہ جو اردو میں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی ان اردو ٹرانسلیشنس کو اب میں نے اپنے ورڈز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی حدیث میں نے یہاں پہ لکھی. نماز کے لیے میں نے حدیث لکھی ہے، روزے کے لیے میں نے یہاں پہ آیت یوز کی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آیت لکھی ہے اور حج کے لیے دوبارہ حدیث لکھی ہے. یعنی 2 میں نے حدیثیں اور 2 آیات یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث ہے نماز کے بارے میں کہ prayer is the pillar of religion. He who establishes it is as if he established the religion. کہ آپ نے جیسے پڑھا تھا نا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم کرتا ہے وہ اپنے دین کی عمارت کو قائم کرتا ہے، اور جو اسے گرا دے گا، اس ستون کو ڈھا دے گا، وہ دین کی عمارت کو بھی ڈھا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسلیشن لکھی ہم نے، اس کا مطلب ٹرانسلیشن لکھی، اور اب ہم نے آگے ایکسپلینیشن کرنی ہے. یہاں پہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے جی. اور ایکسپلینیشن میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے اپنے ورڈز میں کنورٹ کر دیا، وہ جو اردو میں لکھا ہوا تھا سارا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے، کہ ان دس حدیث دین از کمپیئرڈ ود اے بلڈنگ، کہ اس میں دین کو عمارت کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، جس کا پلر، جس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے. جو اس پلر کو، اس ستون کو قائم رکھے گا، اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جو اسے ڈیمولش کر دے گا، ستون کو گرا دے گا، گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. ہر مسلمان کو دن میں 5 دفعہ ایمان کی جو ہے وہ گواہی دینی پڑتی ہے جب مؤذن اسے نماز کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتا ہے. اور اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی اگر وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے مؤذن کے بلاوے پہ یا اللہ کے بلاوے پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے. اور نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر دی. اس کے بعد نیکسٹ فاسٹنگ یعنی روزے کے لیے میں نے یہاں پہ ورس کوٹ کی ہے: او یو who believed fasting is prescribed for you. اس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے. اور اس کی جب آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے، سوری میں نے یہاں پہ سب کے لیے ٹرانسلیشن کی ہیڈنگ دے دی ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم نے کی کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا پروف کرتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے ہم پہ. فاسٹنگ از اوبلیگیٹری. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم سے پہلے آنے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کی گئی. اور فاسٹنگ جو ہے، روزہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. انسٹلز پائٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ گناہوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں کی طرف ہم اتنی جلدی راغب نہیں ہوتے جتنا عام حالات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ انسٹلز ان ہیومن نیچر اے ڈیزائر ٹو ڈو گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ آف سنس. کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ دل کرتا ہے ہمارا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اور گناہوں سے ہمیں نفرت محسوس ہونے لگتی ہے. Therefore it is obligatory upon the believers. اس لیے اسے مسلمانوں پر یا ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے. اور فاسٹنگ جو ہے، روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور صبر جو ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ کا ٹاپک، اور زکوٰۃ کے اندر میں نے دوبارہ سے ایک ورس کوٹ کی ہے جو کہ یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں کہ You will never attain perfection in goodness unless you spend something from your beloved. یعنی تم ہرگز تب تک نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ ہے جی، اسٹارٹ ہوتی ہے جنرلی مین لوز ویلتھ ویری مچ، کہ انسان جو ہے اپنی دولت سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے قرآن میں یہ رہنمائی فرمائی ہماری کہ اپنے دولت اور اعمال میں سے جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ یقین ہوگا، ہمارے اندر یہ بلیف پیدا ہوگا کہ دولت جو ہے وہ اللہ کی ہی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے اور اسی کے راستے میں ہمیں خرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا لکھ دیا کہ قرآن جو ہے جہاں ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا، وہاں ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اسے اپنے ذاتی جو مقاصد ہیں نا ان سے ہٹ کے کرنا چاہیے. کیونکہ پہلے کے دور میں جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، پیسے خرچ تو کرتے تھے، مال خرچ تو کرتے تھے، لیکن اس پہ بہت غرور کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، اور اپنی ذاتی شہرت کے لیے اس لیے خرچ کرتے تھے کہ ہم مشہور ہو جائیں. لیکن قرآن نے اس بات کی تائید کی کہ آپ جو ہے اس کو اپنی ذاتی آبجیکٹیوز، جو آپ کے پرسنل آبجیکٹیوز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو مدد کریں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے حج، اور اس میں نے دوبارہ سے ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کر دی ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں نے 9th یا 10th میں پڑھی ہوگی کہ whoever performs Hajj to the house of Allah and performs it rights and the Muslims are safe from his tongue and his hand, his first sins are forgiven. کہ جب اللہ کے گھر کا جو حج کرے اور اس کے مناسک یعنی اس کے جو رائٹس ہیں وہ پورے کرے، پوری طرح ادا کرے، اور باقی مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ بھی تھوڑی سی میں نے دے دی ہے یہاں پہ. ایکسپلینیشن کی نا ورڈنگ لازمی چینج کر دینی ہے کیونکہ میں اب یہ انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہوں تو اس پہ کاپی رائٹ جو وہ آپ کے پلیجرزم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ جو میں نے ابھی لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی پلیجرزم نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے خود اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، گوگل سے کہیں سے کوئی ڈیٹا نہیں اٹھایا. تو آپ لوگوں نے لیکن اس کو اپنے طور پہ چینج لازمی کر دینا کیونکہ اب یہ یوٹیوب پہ آ چکا ہے ڈیٹا. اچھا جی. حج از آلسو این امپورٹنٹ پارٹ آف اسلام، کہ حج جو ہے وہ بڑا اہم رکن ہے اسلام کا، اور جو بھی انسان مسلمان ہے، چاہے مرد ہے مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج ضرور کرے. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے بتا دیا کہ حج کے سلسلے میں جو ہے دنیا بھر سے مسلمان جو ہے بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے ان کی وہاں پہ مکہ کے اندر، اور جب ظاہر ہے زیادہ لوگ ہوں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکے. تو اس لیے اس بات کو بڑا آپ ضروری خیال رکھیں اس بات کا کہ اس موقع پہ آپ صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اپنے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ ایثار جسے ہم کہتے ہیں نا سیلف سیکریفائس، کہ اپنی خواہشات کو تھوڑا سا ہم مارنے کی کوشش کریں کہ ایسے موقع پہ ہمیں دوسروں کا زیادہ خیال کرنا ہے، اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور اسے جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہمیں کہ جو حج اس طریقے سے کرے گا نا، اس احتیاط کے ساتھ کرے گا کہ کوئی اس سے ہرٹ نہ ہو، کوئی ہارم نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے چاروں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں آیت کوٹ کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ساری آپ کو آیات وغیرہ بھی گوگل سے مل جائیں گی، تو ان کی ٹرانسلیشن تو آپ سیم رکھیں گے لیکن ایکسپلینیشن آپ نے لازمی اپنے ورڈز میں چینج کر لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ پلیجرزم آ سکتا ہے کیونکہ یہ ساری تھیوری ہوتی ہے. تو میتھس میں تو چل جاتا ہے کہ آپ لوگ سیم بھی اگر اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر چینجنگ لازمی کر لیجیے گا. سولوشن فائل بھی میں لاسٹ ڈیٹ سے 2 دن پہلے اپلوڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ لازمی کر کے جائیں. تھینک یو.